کہ لکھنے میں جھجک اور طرح کی ہے نعت کہ لکھنے میں جھجک اور طرح کی غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گذاشتے کازاد پاک مرتبہ دانے محمد است ہے نعت کے لکھنے میں جھجک اور طرح کی ہے ہوتا قرآن نہ پڑھنے سے مسئلہ تو حل نہیں ہوتا، قرآن پڑھنے سے مسئلہ حل ہوتا۔ تشکیل ذہن کے لیے جب تک کتاب حیات کے اوراق ہم نہیں کھولیں گے، نہیں پلٹیں گے، ہم مخلص نہیں ہوں گے قرآن مجید کے ساتھ، سنسیئر نہیں ہوں گے قرآن مجید کے ساتھ، ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ امام ابو حنیفہ بہادر آدمی تھے، وہ سمجھ گئے تھے کہ قرآن بیکن لائٹ ہے، اور اس لیے وہ علی علی کرتے تھے کہ اس لیے ان کو علی کے ساتھ قرآن نظر آتا تھا، قرآن کے ساتھ علی۔ جتنے بھی حضور کے کمپینینز ہیں they were sincere، وہ سنسیئر تھے قرآن حکیم کے ساتھ۔ ہمارا معاشرہ سنسیئر نہیں ہے، ہماری سوسائٹی سنسیئر نہیں ہے، ہم اپنے دماغوں کو بگاڑ چکے ہیں۔ ایک طرف آیت ہوتی ہے، دوسری طرف کو کہانی ہوتی ہے، ہم کہانی قبول کر لیتے ہیں، آیت قبول نہیں کرتے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ تمہارے مسائل کا سلوشن اس کتاب میں ہے جو ہدایت بن کر حضور کے دل پر نازل ہوئی۔ ماننا تو پڑے گا ایک دن نفس سے، مبارک نفس، آپ قرآن قبول کرتے ہیں یا قبول نہیں کرتے؟ بہت بڑا طعنہ ہے ہمیں کہ آیت یہ کہتی ہے ہم جاتے ادھر ہیں، آیت یہ کہتی ہے ہم دوڑتے ادھر ہیں، آیت یہ کہتی ہے ہم سیر ادھر کرتے ہیں، اور علی تو ادھر ہی ہوتا تھا جدھر قرآن ہوتا تھا۔ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا۔ وہ مان گئے تھے، عظیم تھے کہ ہم سے غلطی ہوئی، وہ مان گئے تھے، لیکن ہم جناب نہیں مانتے۔ غلطیوں کا تدارک یہ ہماری اسپرچل ضرورت ہے، روحانی ضرورت ہے۔ خدا واسطے کر کے قرآن جدھر چلاتا ہے ادھر چلو، کتاب جدھر چلاتی ہے ادھر چلو۔ کسی نے دیکھا اور پوچھا کہ یا علی آپ کی اس زنبیل میں کیا چیز ہے، تھیلے میں کیا چیز ہے، کیا چیز رکھی ہوئی ہے؟ آپ ہر وقت وہ تھیلا ساتھ رکھتے تھے۔ تو آپ نے کہا کوئی دیت اور عاقلہ کے مسائل ہیں جو میں نے لکھ کے رکھے ہوئے ہیں، اور قرآن کا صحیفہ ہے، میں قرآن کو ساتھ رکھتا ہوں۔ جس وقت علی کی اتباع میں ہم بھی قرآن کو ساتھ رکھیں گے، اللہ ہمارے مسائل بھی حل کر دے گا۔ اچھا، اب آئیے میں تھوڑی دیر سمجھاؤں کہ ایک امریکن پلیٹ فارم ہے ایکسپلورنگ یور مائنڈ۔ اپنے بارے میں بھی کچھ تحقیق فرمائیں۔
آپ ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں، واسکو ڈے گاما بنے رہتے ہیں، کچھ اپنی شخصیت کے بارے میں بھی سوچیں کہ جناب وہ کدھر رہتی ہے، کیا کرتی ہے، راتیں کیسے گزرتی ہیں، دن کیسے گزرتے ہیں، زبان کیا کہتی ہے، روح چیختی ہے اور ہم کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ایکسپلورنگ یور مائنڈ۔ اچھا جی، اس میں ایک عنوان ریسرچ کا قائم ہوا کہ what type of people do not accept their mistake۔ اچھا، کیسے لوگ اپنے غلطیوں کو نہیں مانتے؟ وہ بھائی میرے کوئی امریکہ والوں نے کوئی ہمارے معاشرے کے بارے میں تھوڑی تحقیق کیا کہ مولانا مولوی نہیں مانتے۔ یہ تو ایک انٹرنیشنل ٹاپک تھا جس پر ریسرچ ہوئی ہے اور اس کا عنوان یہ ٹھہرا کہ what type of people do not accept their mistake۔ کیسے لوگ ہیں وہ جو غلطیاں نہیں مانتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلام جنہوں نے ان کی صحبتوں کی لطافتیں پائیں، ان کا نقشہ تو آپ نے قرآن میں دیکھا کہ یہ حضرت ابو لبابہ تھے کہ جس وقت رہ گئے تبوک نہ جا سکے تو 7 آدمی تھے، انہوں نے آ کے مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا اور قسم کر لی کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، جب تک حضور نہیں کھولیں گے ہم اپنی رسیاں نہیں کھولیں۔ ان کا ایک واقعہ بنو قریظہ کے سلسلے میں بھی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی محبت یہی تھی کہ یہ رسیوں سے باندھ لیتے تھے۔ اس وقت بھی رسیوں سے باندھ لیا اور اب جب تبوک سے رہ گئے تو پھر ستونوں کے ساتھ اپنے آپ کو جکڑ لیا۔ 7 یا 9 آدمی تھے تو قسم بھی کر لی کہ جب تک حضور نہیں کھولیں گے ہم اپنی رسیاں نہیں کھولیں گے۔ حضور نے قسم کر لی کہ جب تک آیت نہیں آئے گی میں بھی نہیں کھولوں گا۔ جان رسالت نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں نہیں کھولوں گا جب تک آیت نہیں آئی۔ جب حضور نے قسم کر لی تو آیت آ گئی، آیت آ گئی۔ اچھا دیکھیں، میں نے بہت احتیاط کرتا ہوں، میں نے اس طبقہ کا نام نہیں لیا، میں نے اپنی طرف سے کوئی لفظ استعمال نہیں کیا۔ قرآن نے ذنوب کہا تو میں نے ذنوب کہہ دیا، میں تو قرآن مجید کے ساتھ ساتھ ہوں۔ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ۔ کچھ دوسرے لوگوں نے جب اپنی مسٹیکس کو محسوس کر کے غلطیوں کو انہیں اپنے آپ کو باندھ لیا ستونوں کے ساتھ۔ قرآن مجید نے کہا کہ اصل میں یہ کچھ اچھے کام کر چکے تھے اور کچھ سیئات تھے۔ ہاں، جس وقت مشکل بنے نا تو اعلیٰ حضرت نے یہ سبق سکھایا ہے کہ لفظ کو لفظ ہی سے تعبیر کر دو، نہ کھولو، اس سے کسی آدمی کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ آپ کنز الایمان پڑھیں، اس سے کہا اللہ یستہزئ بہم۔ اب یہ معنی تو نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ ٹھٹھا کرتا ہے، تو اعلیٰ حضرت نے کتنا خوبصورت ترجمہ کیا کہ اللہ استہزاء فرماتا ہے۔ میں بھی یہی کہوں گا کہ انہوں نے ذنوب فرمائے تھے۔ ترجمہ تو میں نے نہیں کیا، لیکن قرآن تو قرآن ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نہیں کھولوں گا جب تک کہ اللہ کی طرف سے قرآن مجید نہ آ جائے۔ وہ عظیم المرتبت لوگ تھے، وہ عظیم الشان لوگ تھے۔ دیکھیں، عاشق نے خود اپنے آپ کو رسیوں میں جکڑ لیا، اور جو محبوب ہے اس نے اپنے محبوب کی طرف دیکھا، اس نے کہا محبوب میں نے کب تیری رضا کو ٹالا ہے۔ فرشتے آ گئے، حکم آ گیا، یہ آیات آئیں تو حضور نے خود ان کی رسیاں کھولیں۔ عالی جناب، اب آپ اس سوال کی طرف بڑھیں کہ کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی غلطیاں مانتے نہیں ہیں، تسلیم نہیں کرتے۔
اللہ اکبر. سب سے پہلی قسم ہے پرسنل ارریسپانسبلٹی. پرسنل ارریسپانسبلٹی. جس وقت غیر ذمہ دار لوگ ہوں اندر سے، ان میں ذمہ داری کا احساس نہ ہو، ان کو اپنی جماعت کا احساس نہ ہو، ان کو اپنی جماعت کی عزت کا احساس نہ ہو، ان کو جماعت کی ترقی کا احساس نہ ہو، ان کو اپنے عاقبت اور انجام کا احساس نہ ہو، تو کہتے ہیں کہ یہ پرسنل ارریسپانسبلٹی جس وقت کسی آدمی کے اندر آ جائے، بہت خطرناک اس شخصیت کے ساتھ وہ رول ادا کرتی ہے. وہ آدمی اپنی غلطیاں نہیں مانتا، اندر سے وہ کھوکھلا انسان ہوتا ہے، وہ اپنی غلطی کبھی نہیں تسلیم کرے گا. وہ ہمیشہ اپنا پیٹھ کا بوجھ اتار کر کے دوسروں کی پیٹھ پر ڈالنے کی کوشش کرے گا. یہاں امریکن ادارے نے تو نہیں بتایا کہ علاج کیا ہے، وہ صرف یہ بتاتے ہیں کہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں. میں علاج بھی بتاؤں گا کہ اگر پرسنلی ارریسپانسبلٹی انسان کے اندر پیدا ہو جائے اور انسان اندر سے ویران ہو جائے، لٹ جائے، وہ مسٹیک کمٹ کر کے بھی یہ نہ کہے استغفر اللہ، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے. یہ معاف کرنے کی محبت بھی وہی کرتا ہے جو اندر سے بڑا ہوتا ہے. جس آدمی کی شخصیت جو ہے نا وہ ویران ہو گئی ہو، وہ گر گیا ہو، وہ اللہ سے بھی توبہ نہیں کرتا، یا اللہ معاف کر دے. نفس کا یہ بہت سخت مقام ہے، ڈٹائی. دوسری چیز ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایموشنل امیچورٹی. ایموشنل امیچورٹی کہ انسان جذباتی ہوتا ہے اور جذباتیت اس کے اندر اس کو امیچور بنا دیتی ہے. وہ اندر سے ناپختہ ہو جاتا ہے، وہ پختہ آدمی نہیں ہوتا، وہ میچور نہیں ہوتا. بالغ نظر آدمی، میچور آدمی، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ غلطی کی ہے، میں اپنی غلطی کو ٹھیک کر کے میں ڈیسٹینیشن کی طرف بڑھوں، میں اچھائی کی طرف بڑھوں، تو اللہ بھی اس کو توفیق دے دیتا ہے. اللہ بھی اس کو کرم سے جب وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ، اس سے بڑی اور عظمت کیا ہے کہ حضور خود رسیاں کھولیں. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود رسیاں کھولیں. جناب میرے خیال میں یہ مسٹیک آپ فیصلہ کریں، مسٹیک کمٹ کرنے میں زیادہ مزہ ہے یا توبہ کرنے میں مزہ زیادہ ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو کھولا. دھیان، جذباتی آدمی، ایموشنل آدمی وہ ہوتا ہے کہ جس کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہوتا، اور یا وہ خوراک اندھی کھاتا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ ایک آدمی 5 فٹ کا ہے اور 10 فٹ کی دیگ سامنے رکھی ہوئی ہے اور وہ اکیلے کھانا چاہتا ہے، تو سمجھ لو یہ ایموشنل، یہ بندہ جذباتی ہے. یہ کچھ بھی کر سکتا ہے. جو اپنے پیٹ کے ساتھ زیادتی کر سکتا ہے وہ آپ کے ساتھ بھی زیادتی کر سکتا ہے، وہ آپ کے ساتھ بھی ظلم کر سکتا ہے. عالی وقار دوستو، امیچورٹی، ناپختگی، کچا ذہن، کچا آدمی، کچی دوستی کرنے والا آدمی، کچے ماحول میں رہنے والا آدمی، اس سے جب غلطی ہو جاتی ہے تو وہ کبھی نہیں مانے گا، کبھی بھی نہیں کہا. اس کو کہو کہ دودھ چٹا ہے یا کالا، وہ کہے گا جی ہمارا دودھ کالا ہی ہے. آپ اس کو جناب مدینہ شریف سے دودھ لا کے پلائیں سفید سونا، وہ کہے گا نہیں جی یہ بھی کالا ہے، مجھے تو کالا ہی نظر آ رہا ہے، مجھے بتائیں اس چیز کا کیا علاج ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایموشنل
immaturity انسان کو اپنی غلطیاں تسلیم نہیں کرنے دیتی. تیسری چیز ہے arrogant people. وہ لکھتے ہیں کہ arrogant people اس کا مطلب یہ ہے کہ مفرور لوگ جس وقت انسان جرائم کا ارتکاب کر کے وہ سزا یافتہ ہو جائیں اور وہ جناب علی وہ اندر سے سوچتے ہیں بھائی جو ہونا تھا ہو گیا، اب ہم کیوں مانیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. تو ایک آدمی نے قتل کیا ہے تو قتل کرنے کے بعد اس کو سزا ہو گئی ہے، عمر بھر سزا، وہ جیل میں چلا گیا ہے، تو وہ سوچے گا اب سزا بھی ہو گئی ہے، یہ بھی ہو گیا، وہ ہو گئی ہے، مجھے ان لوگوں سے معافی مانگنے کی کیا ضرورت ہے. اس کے اندر جو ہے یہ فرار اور انتقام اور اس کے اندر زیادتی اور اس کے اندر ظلم اور اس کے اندر پرسنالٹی بریکنگ کے جو اہتمامات ہیں وہ سارے اس کے اندر آئیں گے اور وہ کبھی جو ہے وہ جناب اپنی غلطی ماننے کی کوشش نہیں کرے گا. چوتھی چیز ہے سیلف سینٹرڈ پیپل. وہ لوگ جو اپنی ذاتی کے گردا گرد گھومتے ہیں. یہ کبھی آپ نے دیکھا عورتوں کا مزاج اس قسم کا ہوتا ہے کہ آپ عورت کے سامنے کہیں کہ میرا بچہ اللہ نے مجھے دیا ہے چاند سا، وہ آگے سن کے کہے گی میرا بچہ بھی بڑا چاند سا. آپ اس کو کہیں کہ جناب میرا ایک بھائی ہے بڑا بہادر ہے، وہ کہیں گے جو میرا بھی ایک بھائی ہے وہ بہت بڑا بہادر ہے. آپ اس کو کہیں کہ آج ہمارے گھر میں حلوہ پکا ہے بہت لذیذ ہے، انہوں نے کہا میں ہوں سویرے کھا کے آئی ہوں، ہمارے گھر میں بھی حلوہ پکا ہے. تو جناب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سیلف سینٹرڈ پیپل ہوتے ہیں، وہ اپنی شخصیت پر جو ہے وہ چڑھاتے رہتے ہیں. انہوں نے کہا ایسا بندہ جو سیلف سینٹرڈ ہو، اپنی ذات کے گردا گرد وہ گھومتا ہو، وہ کبھی دوسرے کی خاصیت کو تسلیم نہ کر سکتا ہو، وہ آدمی غلطی کبھی نہ مانے گا. جو آدمی اپنے نفس کے اندر داخل ہو گیا وہ آل بیت کا مقام کیسے سمجھ سکتا ہے؟ وہ نہیں سمجھ سکتا. معاف کیجئے، سیلف سینٹرڈ پیپل جو لوگ اپنی ذاتوں کو اپنے ہی چڑھاووں کا مرکز بنا لیتے ہیں، بیسیکلی وہ آدمی ہدایت سے دور ہو جاتے ہیں، وہ روشنی کبھی نہیں پا سکتے. مسکرایا میں اس لیے ہوں کہ ایک بہت بڑے اسکالر تھے، بہت بڑے اسکالر، وہ جس وقت موجی میں آ جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ جس طرح میں منطق فلسفہ پڑھاتا ہوں مجھے کسی آدمی کو پڑھا کے مزہ آیا ہی نہیں. کاش ایسے ہوتا جبرائیل آتا وہ مجھ سے منطق پڑھتا تو پتہ چلتا کہ فلاں مولانا صاحب فنتے پڑھا جانتے ہیں. جناب یہ جو عروج کے بت پرستیاں ہیں اور یہ جو صنم پرستیاں ہیں، یہ جو اپنی شخصیت کے حصار کے قیدی ہیں، یہ کبھی اور کبھی اپنی غلطی نہیں مان سکتے. جو حضور کے زلف کے قیدی ہیں وہ اپنے آپ کو رسیوں سے باندھتے ہیں اور قسمیں اٹھاتے ہیں کہ کھولیں گے نہیں جب تک کہ محمد عربی کا ہاتھ ہماری رسیاں نہیں کھول دے گا. ابھی تک میں نے 4 چیزیں آپ کے سامنے بیان کیا کہ کون کون سے لوگ اپنی غلطیاں تسلیم نہیں کرتے. ایک پرسنل ریسپانسبلٹی، معاشرل میجورٹی، ایروگنٹ پیپل، سیلف سینٹرڈ پیپل. 5ویں چیز ایک اور ہے، وہ کہتے ہیں کہ نارسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر NPD، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں NPD.
اچھا یہ این پی ڈی کیا شے ہوتی ہے؟ کچھ لوگ اپنے بارے میں تصور کرتے ہیں کہ ہم غلطی کر ہی نہیں سکتے، اس کو این پی ڈی کہتے ہیں۔ وہ تصور کر لیتے ہیں ان کے 4-5 چیلے چانٹے ہوتے ہیں، 10 ہوتے ہوں گے، ہو سکتا ہے 20 ہوتے ہوں، وہ ان کو کہتے ہیں بلے بلے جی تو سند کبھی غلطی کی تھی نہیں، آپ نے تو کبھی غلطی کی ہی نہیں ہے جی، آپ تو کبھی مسٹیک کر ہی نہیں سکتے ہیں جی، آپ اتنے بڑے عالم ہیں، 14 علم آپ نے پڑھے ہوئے ہیں جی، آپ کب جو ہے وہ غلطی کر سکتے ہیں؟ معاف کیجئے یہ لفظ تھوڑے سے سستے ہیں، لیکن میں کیا کروں، آگے ہیں کہ لوگ جس وقت مناظرے کرتے ہیں نا تو مناظرے کرتے کرتے 60 ٹول بازوں والے رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جس وقت میں ہرن لگانا ہے تو ٹول مار، پتہ چل سے مولوی صاحب جیت گئے نا، مولانا صاحب جیت گئے ہیں، تو وہ جناب علم ان کا نہیں جیتتا، وہ میراثیوں کا ڈھول جیتتا ہے۔ تو میرے خیال میں ہمیں میراثیوں کے ڈھولوں کو جناب موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ جیت جائیں، ہمیں سرنگو ہونا چاہیے تاکہ محمد عربی کی شریعت کا غلبہ ہو جائے۔ معاف کیجئے، آپ کو پتہ ہے کہ ایک انگریزی کا جملہ میں آپ کو کہنے لگا ہوں، یہ اٹ از اے ویسٹرن کلچر، یہ ویسٹرن کلچر ہے، انہوں نے پہلے ہی طے کیا کنگ کین ڈو نتھنگ رانگ، کنگ کین ڈو نتھنگ رانگ، جو بادشاہ ہیں ہمارے وہ کبھی غلطی نہیں کر سکتے، مغرب کے جتنے بادشاہ ہیں ان کے بارے میں عقیدہ ہے وہ کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیے جا سکتے، اس لیے کہ کنگ کین ڈو نتھنگ رانگ۔ جو نفس کے بادشاہ ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی نہیں غلطی کر سکتے، تو کہتے ہیں یہ لوگ کبھی غلطی، ان پر وقت نہ ضائع کریں، ان پر ٹائم مت ضائع کریں۔ جو لوگ 20 میراثی اپنے گردا گرد اکٹھے کر کے کہیں جی آپ تو معصوم ہیں جی، آپ مشہور ہیں جی، آپ تو غلطی کر ہی نہیں سکتے۔ آئیے اب میں بتاؤں کہ مسٹیکس کا علاج کہاں سے، انسان اپنے نفس کی حالت کو کیسے بدلے۔ انسان اپنے اندر جو میل کچیل انسان کے گٹھا ہو جاتا ہے اور وہ آدمی مانتا ہی نہیں ہے، شیشے میں سامنے رکھ کے کہتا ہے جناب میں تو سیف الملوک ہوں، میں تو بدی جمال ہے، حالانکہ اس کا نفس گٹر بنا ہوتا ہے اور اتنا گٹر اور اتنا گند اس کے اندر ہوتا ہے کہ جناب وہ ضرورت، آپ یہ مقام خواجہ حسن بصری سے پوچھیں کہ جس آدمی کی جو حاجت ہوتی جب ان کے پاس آتی تو وہ ایک ہی تویز دیتے، استغفر اللہ پڑھ اللہ تیرے سارے مسئلے حل کر دے۔ گویا استغفر اللہ کہنا، اپنی غلطی کا جناب اعتراف کر لینا اور مان لینا، یہ بہت بڑا پہلوان آدمی ہو، بہادر آدمی کہہ سکتا ہے۔ بزدل بندہ کبھی جناب اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کر سکتا ہے، اور ڈرا بہادروں سے کر رہے ہیں، بزدلوں سے نہ ڈریں، دنیا میں بتیرے بزدل ہیں، ڈرو تو علی کی شان کے بارے میں ڈرو کہ اگر علی کا حق کھا گئے تو باقی کچھ نہیں بچے گا، علی علی کرو گے تو اللہ نفوس میں تمہارے سر لگو کر دے گا، تمہارے اچھا جناب، آئیے تھوڑا پھر ہم قرآن مجید کی طرف، ہم اس بات کی تشریح کرنے کے بعد قرآن مجید کی طرف بڑھتے ہیں۔ رب کریم نے جب ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسیاں کھل گئیں تو وہ دوڑے گھر گئے، تو جس وقت گھر گئے تو گھر جا کر کے جتنا مال تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا وہ مال سارا اٹھایا اور ساتھیوں کو کہا کہ یہ بھی ہے تم اٹھا لو۔ اس مال نے ہمیں تبوک نہیں جانے دیا۔ یہ مال جو ہے نا، دولت، یہ بڑی پھانس ہے بچے، بڑی پھانس ہے۔
نہ یہ علی علی کرنے دیتی ہے، نہ یا رسول اللہ کرنے دیتی ہے۔ یہ دولت، تجوریاں، مشاعرے، یہ وظیفے، یہ جو بھتے، یہ انسان کو غلطی نہیں تسلیم کرنے دیتے۔ انہوں نے مال اٹھایا اور حضور کے قدموں میں رکھ دیا کہ یا رسول اللہ اس مال کی وجہ سے مجھ سے بے وفائی ہو گئی، میں آپ کا ساتھ نہ دے سکا، یا رسول اللہ اس کی وجہ سے۔ ہائے حضور نے اوپر دیکھا کہ مولا میں کیا کروں اس مال کا۔ رب کریم نے کہا خذ من اموالہم صدقہ، خذ من اموالہم صدقہ، اے محبوب ان سے مال قبول کریں۔ یہ جس وقت ان کا مال جائے گا نا آپ کے ہاتھ سے ہو کے غریبوں کے پاس، تو طاہرہم، نظر آپ کی ہوگی، اللہ ان کو صاف ستھرا کر دے گا، یہ بالکل صاف ستھرے ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت کوئی غلطی ہو جائے بچے، زبان سے توبہ کرو، دل سے خشوع پیدا کرو۔ اور کہا یہ گیا ہے کہ یہ سارے حضور کے پاس آئے، تو اس کا مطلب ہے کوئی سائیں ہونا چاہیے نا، وہ کول جا کے توبہ کرو۔ توبہ تو خلوت کی بھی معتبر ہے، توبہ تو جدر۔ لیکن ایک زمانے میں ایک بندے نے بہت بڑی کتاب لکھی، میں نام یاد ہے مجھے، جان بوجھ کے آپ کو پتہ ہے کہ میں ادھر سے کنارے ہو جاتا ہوں، ادھر ہو جاتا ہوں، ادھر ہو جاتا ہوں، لوگوں کی توہین نہیں کرتا۔ تو وہ ہمارے گھر میں آئے، میں 7 سال یا 8 سال کا تھا، وہ ایک وزارت کے سیکرٹری تھے۔ تو میں انہوں نے پوچھا کہ بابا جی تساں کسی دے مرید بھی آؤ؟ وہ کہنے لگے جی میرا سلسلہ اویسیہ ہے۔ تو میرے ماموں نے انہوں نے کہا کہ اویس کرنی پر ہماری جانیں فدا ہو جائیں، زندہ باد۔ وہ تو حضرت علی کے ساتھ تھے، اویس کرنی کو ہم نہیں مانیں گے تو کون مانے گا؟ ہم نہیں مانیں گے تو کون مانے گا؟ وہ تو علی کے ساتھیوں میں سے تھے، اور باقاعدہ جنگ لڑی علی کے ساتھ ہو کر، دل کی دھڑکنوں سے کہتے ہیں اویس زندہ باد۔ اویس کرنی اتنے بڑے آدمی تھے، لیکن جب انہوں نے کہا کہ میں سلسلہ اویسیہ میں ہوں تو مجھے بزرگوں کا وہ جملہ یاد آیا۔ انہوں نے کہا کہ جو آدمی کسی کے جوتے نہیں اٹھا سکتا نا، کسی کو پیر نہیں مان سکتا، وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتا ہے اصل اویسی زندہ باد۔ لیکن جو اصل اویسی نہیں ہے نا، تو وہ کسی کے جوتے نہیں اٹھا سکتے۔ سونیا کامیاب وہ ہوتا ہے جو پہلے جوتا کسی کا اٹھائے اور اس کو سر پہ رکھے، اس کو ماننا آئے، وہ کسی کو پیر مانے، وہ کسی کو سائیں مانے، وہ کسی کو مالک مانے۔ جس وقت وہ مالک مانے گا تو اس کی نظر سے اللہ اس کے نفس کو دھو دے گا۔ جتنے لوگ خراب ہوئے ہیں آپ دیکھیں گے سارے بے پیرے۔ آپ تلاش کریں، ان کا کوئی پیر و مرشد نہیں ہے، یا بے پیری ہیں تو یا پیر منیا نہیں۔ ویسا ہی بیعت کر کے کہنے جناب فلانے پیر صاحب ہیں، اللہ معاف کرے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم۔ اچھا یار، تفسیر کے لحاظ سے ان 2 لفظوں میں بڑی روحانیت ہے۔ مجھے اپنے ٹی وی کے وقت کا بھی احساس ہے، لیکن یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ جس وقت زکوٰۃ اور صدقے کا ذکر کیا نا کہ پیسے لے کے آؤ اور دو، وہاں ہے تطہرہم، یہ زکوٰۃ اور صدقہ کی طرف ضمیر مڑ رہی ہے کہ یہ مال جو تم اللہ کی راہ میں لگاؤ گے، اس کے ساتھ مال لگانے سے ہی تمہارا اندر صاف ہو جائے گا، تم اندر سے ٹھیک ہو جاؤ گے، پیوریفیکیشن ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھنا بیچ میں عمدہ خصلتیں جو ہیں وہ مال لگانے سے پیدا نہیں ہوں گی۔ کہا وَتُزَکِّیہِم، محبوبہ
یہ شخصیت کو اونچا کرنا یہ تیری نظر سے ہوگا. آپ کا وسیلہ ہوگا تو ان کے اندر زکوٰۃ آئے گی، ان کے اندر تزکیہ آئے گا، ان کے اندر خوبصورتی آئے گی، ان کا نفس دھل جائے گا. اللہ اکبر. آگے توجہ کا طالب ہوں. وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، میری طرف دیکھو. وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، وہ سنا ہے قرآن پڑھ رہا ہوں. وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، محبوبہ ان پر درود پڑھ. وہ تم پر درود پڑھ سکتے ہیں تو آل رسول کو علیہ السلام بھی نہیں کہہ سکتے؟ سمجھنے والی بات ہے. صلی علیہم، اے محبوب ان کو دعا دیں، ان کو دعا دیں. پہلا طریقہ، کسی کو سائیں مانو، تمہارے اندر نجابت آ جائے گی، تمہارے اندر شرافت آ جائے گی. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے اموال اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور غریب معاشرے کو اٹھانے کی کوشش کرو، اپلفٹ کرو ان کو. اس سے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہارے باطن ٹھیک ہو جائیں گے. اور تیسرا، حضور کی توجہ لو. کسی کی توجہ ہونی چاہیے. وہ توجہ جس وقت آپ کو ہوگی تو اللہ تمہارے اندر محبت پیدا کر دے گا، تمہارے اندر صفات عالیہ تمہارے اندر آ جائیں گی. عرفان جمیل صاحب تشریف لائے، علی سلطان صاحب تشریف لائے، یہ سارے جناب اجمل صاحب تشریف لائے. تو یہ جس وقت شعر پڑھتے ہیں نا، تو میں بعض اوقات نیچے دیکھتا ہوں تو تکڑا سا بندہ جو بہت علم الکلام کا ماہر ہو، وہ کہتا ہے شاہ صاحب آپ مجھے دیکھیں نا، آپ ادھر دیکھیں گے تو میرا شعر جو ہے نا وہ دلوں میں جائے گا. ایک چھوٹا سا آدمی جو صدارت کی کرسی پر بیٹھا ہے، وہ جب تک دیکھے نا تمہارا کلام مؤثر نہیں ہوتا. تو جب تک کوئی کامل آدمی تمہارے دل کی طرف دیکھے نا، تمہارا دل بھی اللہ اللہ نہیں کر سکتا. تو زکیہم، مال خرچ کرو اور اس کے بعد کسی کو مرشد مانو، کسی کو استاد مانو. اس کی نظر سے، اس کی توجہ سے، اس کی دعا سے اللہ تعالیٰ تمہارے نفس کے گند دور کرے گا اور روحانیت آ جائے گی. حضور علیہ السلام نے دعا کہ اللہم صلی علی آل ابی اوفا. ایک جگہ کا اللہم صلی علی آل زہرا، زہرا کی آل پر بھی صلاۃ ہو جائے. سمجھ آئی؟ یہ ماجرا کیا ہے؟ میں ویسے آپ کا قائل ہوں، لیکن ڈنڈی نہ ماریں. جس وقت درود پڑھا کریں تو پورا پڑھا کریں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ آل ہی بیچ میں سے کیوں نکالتے ہیں؟ حضور نے کہا جس نے آل کو نکال دیا اس کا درود دم کٹا ہو گیا، وہ بے نام و نشان ہو گیا. گویا سائیں بھی اس وقت راضی ہوں گے جب تم آل کو راضی کرو گے، آل راضی ہوگی، مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے. تمہارے علم سے تو بہرحال 50 علوم اعلیٰ حضرت کے زیادہ تھے. وہ سمجھ کے جان کے کہتے تھے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. اب تو معاملہ جو ہے نا جی وہ تیری نسل پاک والا تو رہا ہی نہیں. اب تو سیدہ کو نہیں مانتے، حسن حسین کو نہیں مانتے. اب تو جو پہلے بیکن لائٹس جہاں سے روشنی نمودار ہوئی وہاں سٹاپ ہو گیا، وہاں معاملات رک گئے. آئیے آگے کیا کہا، ان صلاتک سکن لہم، ان صلاتک سکن لہم، ان صلاتک سکن لہم. محبوبہ جس وقت تیرے منہ سے صلات نکلتی ہے نا تو انہاں دے دل ٹھنڈ پہ گیا، سکون سکون. یہ واہ مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ کا ذکر کرو
اللہ کا ذکر کرو کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرو اطمینان دل میں آ جائے گا۔ وہ محبوب تو ان پر صلات بھیج، انہاں دی دل ٹھنڈ پہ جائے۔ یہاں سے ٹاپک شروع ہوتا ہے کہ سکن اور اطمینان میں فرق کیا ہوتا ہے، کہ جس وقت حضور کے صلات کا لفظ آیا تو قرآن نے کہا سکن لہم، اور جس وقت اللہ کے ذکر کی بات آئی تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہا گیا۔ یہاں سے ایک اور مزیدار ٹاپک شروع ہوتا ہے کہ گرفت پرسنالٹیز پر قائم کرنے کے لیے قرآن مجید نے اور کیا اہتمام کیا۔ ایک تو یہ طریقے ہو گئے، صدقات دو، مال خرچ کرو، شخصیت اچھی ہوگی، کوئی پیر مرشد پکڑو جس کا تعلق حضور کے ساتھ ہو، رحمت عالم کے ساتھ ہو، ان کی توجہ ہو اور ان کی دعائیں تمہیں لگ جائیں، تمہیں سکون اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا۔ ایک اور بندوبست بھی ہے اور وہ مزیدار ہے، انشاءاللہ وہ میں اگلے سوموار کو بیان کروں۔ آج میں وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں بیان کر سکا، میں انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کرم کرے گا قرآن مجید سے میں شروع کروں گا، کتاب مجید سے شروع کروں گا۔ یہ جو کچھ آپ نے سنا یہ ایکسپیریمنٹ ہے، یہ تربیت نفوس کے لیے اسباق ہیں جو عصر رسالت سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ ان لوگوں میں کمی کوئی نہیں ہے، وہ عظیم لوگ تھے، ہم جیسے کروڑوں لوگ بھی ہوں تو ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہو سکتے، وعظیم تر ہیں، وعظیم تر ہیں، وعظیم تر ہیں۔ لیکن جناب اگر ان کی تربیت کرتے ہوئے یہ کچھ کہا جا رہا ہے تو ہمیں اپنی تربیت کرتے ہوئے خلوص نیت سے توبہ کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہمیں سیلف پریزنگ کی طرف نہیں جانا چاہیے، اپنی شخصیات میں نکھار لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رب رکھا، اللہ آپ کی حفاظت کرے، ہم اللہ کی امان میں رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا ذا الجلال والاکرام۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ وآلہ۔